اور حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن کے اندر ہے، اپنی زینت نہ دکھائیں۔ مفسرین نے لکھا کہ عورت کے لیے اتنا باریک کپڑا استعمال کرنا منع ہے جس سے اس کا حسن یا اس کا جسم یا اس کا بدن جھلکتا ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ تبرج میں سے یہ بات بھی ہے کہ عورت اتنا باریک کپڑا استعمال کرے جو چغلی کرتا ہو، یعنی بدن ظاہر ہوتا ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کپڑے پہن کر ننگی رہنے والی عورتیں جو دوسروں کو مائل کرتی ہیں اور خود مائل ہوتی ہیں، ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی، نہ ہی ایسی عورتوں کو جنت کی ہوا لگے گی۔ تو مغرب کے پیچھے چل کے ہم اپنی منزل کو بھی تو دور کر رہے ہیں۔ عورت اگر اتنے باریک دوپٹے سے نماز پڑھے جس سے سر کے بال صاف نظر آ رہے ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ ایک صحابی ام علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی تو ان کی بیٹی حفصہ بنت عبد الرحمن، ان کی بھتیجی ام علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، امی عائشہ کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن ملنے آئی امی عائشہ سے، تو امی عائشہ نے دیکھا کہ بھتیجی کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے نہایت باریک ہے۔ فوری طور پر انہوں نے دوپٹہ اتارا، اس کو پھاڑ دیا اور اپنی طرف سے ایک موٹا دوپٹہ ان کو دے دیا۔ یہ بھی امی عائشہ کے گھر کی، نبی علیہ السلام کے گھر کی بات ہے۔ اور حدیث کے اندر آتے ہیں، اپنے آپ پر کپڑے لازم کر لو، ننگے مت پھیرا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بی بی فاطمہ نبی علیہ السلام سے ملنے گئے، آپ رو رہے تھے، پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے مختلف عورتوں کو مختلف عذابوں میں دیکھا، اس لیے تکلیف میں ہوں۔ فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، پہلی عورت کو، کہ اس کو سر کے بالوں کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا اور دماغ ابل رہا ہے۔ دوسری عورت کو دیکھا کہ زبان کے ذریعے سے اس کو الٹا لٹکا دیا گیا اور گرم پانی اس کے حلق میں ڈالا جا رہا ہے۔ تیسری عورت کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں کو اس کے چھاتیوں پر اور دونوں ہاتھوں کو اس کی پیشانیوں پہ باندھ دیا گیا ہے۔ چوتھی عورت کو دیکھا کہ پستانوں کے بل اس کو لٹکا دیا گیا ہے، پستانوں کے ذریعے الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ پانچویں کو دیکھا کہ سر سور کی مانند اور بقیہ بدن گدھے کی مانند ہے۔ چھٹی عورت کو دیکھا شکل کتے جیسی ہے، آگ منہ میں داخل ہوتی ہے اور پخانے کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے، اور فرشتے آگ سے بنے ہوئے گزر سے ان کو مار رہے ہیں، سر پہ چوٹ مار رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلی عورت جسے سر کے بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا تھا، یہ مردوں سے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی، یہ ننگے سر بازاروں میں پھرا کرتی تھی۔ دوسری عورت جسے زبان کے ذریعے لٹکایا گیا، یہ اپنے شوہر کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی تھی، زبان دراز تھی۔ تیسری عورت جسے پستان کے جو ذریعے سے لٹکایا گیا، یہ بدکار عورت تھی جو غیر مردوں سے زنا کرتی تھی۔ چوتھی عورت جس کے دونوں پاؤں چھاتی سے اور دونوں ہاتھ پیشانی سے باندھ دیے گئے تھے، اس پر سانپ بچھو چھوڑ دیے گئے تھے، یہ عورت حیض اور جنابت کے بعد جلدی پاک نہیں ہوتی تھی، فرض غسل میں تاخیر کرتی تھی، فرض نمازیں اس کی قضا ہو جاتی تھیں، نماز کا خیال نہیں کرتی تھی۔ پانچویں عورت جس کا سر سور جیسا اور جسم گدھے جیسا، یہ چغل خور بھی تھی اور جھوٹی بھی۔ چھٹی عورت جس کی شکل کتے جیسی تھی، آگ اس کے منہ میں داخل ہو کے پخانے سے نکل جاتی تھی، یہ وہ عورت تھی جو حسد بھی کرتی تھی اور احسان بھی جتلاتی تھی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر للذہبی میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک عورت دنیا میں بہت بن سور کر بے پردہ رہتی تھی، بے پردہ گھر سے باہر جاتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے رشتہ داروں نے اسے خواب میں دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئی ہے بہت ہی باریک لباس میں، اور ادھر سے اچانک تیز ہوا آئی، وہ باریک لباس بھی اتر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے چہرہ جو ہے وہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اسے جہنم کی بائیں جانب میں پھینک دو کہ دنیا میں بن سور کر پھرا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے اشعار ہیں، یہی دن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، یہی دن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے اور بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارا معاشرہ جس تیزی سے بے حیائی کی طرف جا رہا ہے تو
تو مجھے تو کوئی ایسی امید نہیں لگتی کہ اب ہم واپس کوئی پردے کی طرف آنے کے لیے کوئی سچی جستجو کریں گے، ایسا تو ہمیں کچھ نہیں لگتا۔ لیکن دعا تو ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ چلو جو لوگ سنبھل سکتے ہیں، جو بچ سکتے ہیں وہ بچیں، تو کم سے کم اس درجے پر تو آئیں کہ بھئی قصوروار ہم ہیں، غلطیاں ہماری ہیں، ورنہ آگے آنے والا وقت تو مزید بے حیائی اور علماء سے دوری کا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔